11ویں پارے میں یہ جو سورہ یوسف ہے آخری حصے میں، اس کا عجیب ہی منظر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، قصوں میں سے، واقعات میں سے بہترین واقع آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں، بہترین واقع ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہ اس کو اس لیے تعبیر کیا گیا کہ پورے قرآن کریم میں مختلف واقعات تذکرہ ہوئے، لیکن جزوی طور پر کچھ واقعات ضروری امور ذکر کیے۔ یہ من و عن شروع سے لے کر آخر تک سارا واقع بیان ہوا، اس لیے اس کو پورا قصہ، پورا واقع بیان کیا جاتا ہے۔ ضرورت کیوں پڑی؟ تو بنی اسرائیل نے، چونکہ مکہ والے اتنے شاطر نہیں تھے، یہودی بڑے شاطر تھے، وہ دور دراز سے جگہ بیچ بٹا کر کے مدینہ میں پہلے سے رہائش پذیر ہو گئے، اپنی کتاب کے علم کے مطابق کہ آخری نبی یہاں پر آئیں گے، ہم پہلے سے ان کو اپنا گرویدہ کر لیں۔ جب دیکھا کہ آخری نبی بنو اسرائیل سے نہیں بنو اسماعیل سے پیدا ہوئے، تو حسد کی آگ میں جل بھن کر کے مخالفتیں، سازشیں، نفرتیں پھیلانا شروع کر دیں۔ ان میں سے ایک سازش یہ تھی کہ آپ ہمیں، اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں بتلائیں کہ یہ لوگ جو بنو اسرائیل ہیں، یہ کنعان میں رہتے تھے، یہ یہاں سے مصر کیسے چلے گئے؟ ان کی پیدائش، ان کے خاندان سارے یہاں پر، یہ یہاں سے مصر کیسے شفٹ ہو گئے؟ یہ ایک بڑا سوال تھا، تاریخی سوال تھا۔ حالانکہ نبوت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ تاریخی واقعات بیان کریں، لیکن انہوں نے یہ الزام دے دیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی، یہ ہوا، ایسے گئے، یہاں سے گئے، ایسے گئے، اور پھر وہاں پر شفٹ ہو گئے، مکمل وہاں پر انہوں نے رہائش اختیار کر لی۔ ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ان کے سوال کا جواب، اور دوسرا یہ کہ مشرکین مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے رستے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے، وہ ناکام ہوئے، یوسف کامیاب ہو گئے، ایسے ہی مکے والوں تم اپنے اس بھائی کو آج گھر سے نکال رہے ہو، مجبور کر رہے ہو ہجرت پر، علاقہ بدر کر رہے ہو، ماننے والے ساروں کو طے کرنا چاہتے ہو، تم اپنے منصوبے میں اسی طرح ناکام ہوگے جیسے یوسف کے بھائی ناکام ہوئے تھے، اور میرا یہ نبی، آخری نبی، اسی طرح کامیاب ہوں گے جیسے کہ یوسف علیہ السلام کامیاب ہوں گے۔ ایک مناسبت، اور دوسری مناسبت یہ کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں کا جب راز کھل گیا، سازشیں ساری بے نقاب ہو گئیں، تو وہ شرمندہ ہوئے، پشیمان ہوئے۔ تو یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ ہیں، بغیر شرکت غیرے پورے مصر کی حکمرانی ان کے پاس ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اتنے اختیارات کے باوجود اپنے بھائیوں کو کہا جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ایسے ہی میرا یہ نبی ایک وقت آئے گا، مکہ فتح کرے گا، پورا لشکر ساتھ ہوگا، تلواریں ہوں گی، نیزے ہوں گے،
ان کے پاس اسلحہ ہوگا، اور اس وقت ہے مکہ والو، ہے نکالنے والو، تم اسی طرح پشیمانی میں جھکے جھکے آ رہے ہوگے، میرا نبی بھی تمہیں ایسے ہی کہے گا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی پکڑ نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ دو مناسبتیں ہیں جس کی وجہ سے اس کو احسن القصص کہا گیا ہے، بہت بہترین واقع ہے۔ انشاءاللہ جو اس کی آگے قسطیں آ رہی ہیں، قسط وار ہوگا، کیونکہ ایک دم سے سارا واقع بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بچپنے میں ایک خواب دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں، انہوں نے 2 شادیاں کر رکھیں، ایک شادی سے 10 بیٹے اور دوسری شادی سے 2 بیٹے۔ 2 بیٹے جو ہیں دوسری شادی سے، ان کا نام یوسف اور بنیامین ہے، اور جو پہلی شادی سے 10 بیٹے ہیں وہ مختلف ناموں سے ہیں، تاریخ میں ان کے نام ہیں، قرآن کریم میں ان کا تذکرہ نہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن، جمال، کمال کی وجہ سے، اور اللہ کی عطائیں جو انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے نا، وہ نبوت ملنے کے بعد سے نہیں ہوتی ہیں، وہ پہلے سے منتخب ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو ہر قسم کی آلائش سے، ہر قسم کی ناپاکی سے ان کو پاک رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و کمال تو تھا ہی تھا، باقی جو معصومیت میں، بچپنے میں، ان میں ایسے اوصاف تھے کہ والد گرامی کی خاص نظر تھی ان پر۔ چنانچہ انہوں نے بچپنے میں خواب دیکھا کہ ایک ایسا ہوا ایک دن کہ مجھے سورج، چاند، ستارے سجدہ کر رہے ہیں، قرآن کریم میں الفاظ موجود، وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب یہ خواب بیان کیا تو وہ نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ اس کے والد اور والدہ ہیں، اور باقی یہ جو ستارے ہیں، یہ جو 11 ستارے اور ہیں، یہ اس کے بھائی ہیں، یہ سارے اس کے ماتحت ہو جائیں گے، اس کے تابع ہو جائیں گے۔ یہ اس خواب کی تعبیر تھی۔ اس تعبیر کو سمجھتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ یہ ضروری بات ہے کہ اگر یہ خواب آؤٹ ہو گیا، اگر یہ پبلک ہو گیا تو یہ حسد کر جائیں گے، اس لیے منع کیا کہ بیٹا یہ خواب کسی کو بتانا نہیں۔ چنانچہ انہوں نے بیان تو نہیں کیا، لیکن حرص اور حسد کی وجہ سے کہ یہ والد گرامی کے زیادہ چہیتا کیوں ہیں، ایک دن منصوبہ بنایا کہ اس کو رستے سے ہٹائی کیوں نہ دیا جائے۔ چنانچہ وہ اپنے اس عزائم اور اپنے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے والد سے مانگ کر کے لے گئے کہ ہم اس کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، کھیلے کودے، بازار، جنگل، جہاں جا رہے ہیں تفریح کے لیے اس کو بھی جانا چاہیے۔ چنانچہ بھیج تو دیا انہوں نے، لیکن ساتھ کہا کہ میرا دل مطمئن نہیں ہے، لے کے جا رہے ہو لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے، اس لیے کہ تم جو مانگ رہے ہو اتنے زور دے کر کے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ خرابی ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھیجا اور انہوں نے اپنے منصوبے کی تکمیل اس طرح کی کہ شام کو واپس پلٹے اور روتے ہوئے کہا کہ جی وہ بھیڑیا آیا تھا اور وہ کھا گیا ہے، اور نشانی کے طور پر قمیص سامنے پیش کر دی کہ یہ قمیص ہے، یہ دیکھیے اس کو خون بھی لگا ہوا ہے۔ حالانکہ ایک نے کہا مار دیں، دوسرے نے کہا مارنے کی کیا ضرورت ہے، ویسے بھی ہٹ جائے گا رستے سے۔ کہا کیا کریں؟ کہا کہ اس کنویں میں ڈال دو، ہم سے تو دور ہو جائے گا، والد سے دور ہو جائے گا، کم از کم یہ ہوگا کہ بچہ رہے گا، کہیں بھی چلا جائے گا۔ وہ کنویں میں ڈال کے، اور ایک قافلہ آیا، وہ اس کو لے کر کے مصر کے بازار میں دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت ہونہار قسم کا بچہ جس کے اوصاف و کمال نبوت والے، تو وہ فریفتہ ہوئے اور انہوں نے اپنے لیے اس کو سرمایہ بنایا کہ چلو ہم اس کو اگلے بازار بیچ دیں گے۔ جب مصر میں بازار لگا وہاں بیچنے کے لیے بہت سارے لوگ اپنی اپنی اشیاء لے کر آئے، بہت سارے اچھے اچھے غلام آئے، یہ بھی بکنے کے لیے پہنچے، اور خریدار بھی بڑے بڑے لوگ آئے۔ عزیز مصر کا جو بادشاہ ہے اس نے
اور اس کی اہلیہ نے ان کو پسند کر لیا اور یہ کوڑیوں کے بھاؤ انہوں نے بیچ کر کے آگے مصر تک پہنچایا۔ اگلا مرحلہ آئندہ آ رہا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے اس اسلوب کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارے معاشرے کو ہر قسم کے حسد سے پاک فرما دے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله